تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں گے کہ ان کے سننا ایکٹس جو ہم فالو کرتے ہیں اس کا بھی مذاق بناتے ہیں، اس طرح کیوں کرتی ہو؟ اور سننا ایکٹس میں تینوں ہی چیزیں آ جاتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک حدیث جو ہے آپ اسے بس پڑھو، بلکہ اسے فالو کرنا، ہر طرح سے اپنی لائف میں ڈالنا، امپلیمنٹ کرنا، لوگوں تک پہنچانا. آپ لوگوں کو بول کر دیکھو، ریجیکٹ کریں گے، اور جب انہیں لگ رہا ہے کہ ریجیکشن میں اتنا پاور نہیں ہے تو موکری کریں گے. موکری کرنے پر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے لوگ پھر اس کو لائٹلی لیتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا گیا تھا. سٹیجز تھے وہاں پر، ریجیکشن تھا، ڈینائل تھا، اس کے بعد ہنسی اڑاتے تھے. ہنسی اڑانے میں کیا ہوتا تھا کہ پھر جو دوسرے لوگوں تک وہ میسج نہیں پہنچا ہے وہ لوگ اس کو بہت لائٹلی لینے لگے کہ ارے اس پر تو ہنسا جا رہا ہے، قریش ہنستے ہیں ان کے اوپر. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم ہیٹ لیں. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، جیسے سننا ایکٹ صرف یہی نہیں ہوتے ہیں نا کہ آپ صرف اپنے آپ کو ظاہری طور پر چینج کرو، آپ نے حجاب لے لیا، صرف یہی نہیں ہوتا ہے نا، آپ کو اندر سے بھی بدلنا ہوتا ہے. تو جیسے غیبت منع ہے، جیسے گوسپ منع ہے، وہ بھی آپ کو ضروری ہے اپنے اندر لینا. تو آپ کوئی سسٹرز کی جگہ جہاں پر دین نہیں پہنچا ہے اور آپ اگر گوسپ کا حصہ نہیں بنو تو کیا اٹس اوکے، آپ پہ ٹیگ لگا دیں گے، ایک بڑی مولوی بن گئی ہے، یہ تو بڑی دیندار بن گئی ہے، ہمارے ساتھ بات نہیں کرتی ہے. یوز لیس ٹاکس کا آپ حصہ نہیں بنیں گے تو آپ کے اوپر لیبل لگا دیں گے، ہنسیں گے. کسی کی غیبت کو آپ منع کرو گے، گوسپ کا پارٹ نہیں بنو گے. آپ کا اگر اپیئرنس تھوڑا ڈفرینٹ ہو جائے گا، آپ کا لائف سٹائل چینج ہو جائے گا، کیا کریں گے؟ ہنسیں گے وہ لوگ. تو اسی طرح ہوتا ہے، اس دور سے لے کے آج تک یہی ہے. جو ایک زمانے میں آپ کے بہت اچھے فرینڈز ہوتے ہیں، جب آپ ذہنی ہجرت کرتے ہو، یعنی کہ آپ ان سے ڈسٹینس بنا لیتے ہو اپنا، کیونکہ آپ نے دیکھا، جیسا کہ اصحاب کہف میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریئلائز کیا کہ کچھ چیزیں ان میں غلط ہیں، تو آپ ان سے ڈسٹینس بنا لیے. وہ تھا آپ کا جسمانی ہجرت، لیکن ذہنی طور پر، جذباتی طور پر بھی آپ ان سے دور ہو گئے. تو پھر وہ کیا کریں گے؟ مذاق اڑائیں گے آپ کا. ایسا تھوڑی ہوتا ہے، دنیا داری تو نبھانی پڑتی ہے. نہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں آتا، نہیں وہ چینج ہو گئی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں بھی ہیں. ایون وین دے اوائڈ میوزک اگر اوائڈ کرو تو بھی بہت لیبلز لگ جاتے ہیں. تو کیوں اوائڈ کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ یہ آیاتی ہے، رب کی طرف لے جاتی ہے یہ ساری چیزیں ہمیں. بینگ ایلین ہونا، کل ہی میں کسی سے بات کر رہی تھی کہ اٹس اے بلیسنگ کہ آپ ایلین ہو کسی کے لیے، اٹس اے بلیسنگ. کیونکہ آپ اسٹرینج فیل جب تک نہیں کرو گے، جب تک آپ نے سننا کو فالو ہی نہیں کیا ہے، آپ نے سیرہ کو فالو ہی نہیں کیا. آپ سیرہ پڑھیں فرام چیپٹر 1 ٹل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیتھ. ایک ہی چیز کامنلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنی پڑی، اور وہ کیا تھی؟ ہرڈ کلچر سے باہر آنا. ہزاروں لوگ جو کام کر رہے ہیں اس سے ہٹ کر ایک اکیلے سیدھی راہ پر رہنا، اور لوگ آپ کو کہیں آپ اسٹرینج ہو، آپ ہمارا حصہ ہی نہیں ہو. جب تک آپ یہ چیز نہیں کرو گے، آپ نے سیرہ کو فالو ہی نہیں کیا. اور ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں، بس کسی طرح ایکسیپٹ کر لو مجھے، بس ویلیڈیشن چاہیے مجھے سوسائٹی کا، بس ویلیڈیشن چاہیے مجھے فرینڈ سرکل کا، بس فیملی میں مجھے ایڈ کر لو. آپ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں، آپ کے جو سیلیبریشنز ہوتے ہیں، آپ کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، بس مجھے اس کا حصہ بننا ہے. چاہے وہاں کتنی بھی مکسڈ گیدرنگ ہو، کتنے بھی گناہ کے کام ہو رہے ہو، بس مجھے شامل ہونا ہے. ایک سٹینڈ نہیں بناتے. پتہ نہیں ہم لوگ کیوں اتنے خوفزدہ ہیں. وی آر اے سوشل اینیمل، اٹس ٹرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جہاد ضروری ہے نا. اللہ تعالیٰ کے سامنے پروف کرنا ہے اپنے آپ کو. ایمان کی وہ طاقت ہے کہ ہم اکیلے کھڑے ہو سکتے ہیں. 100 لوگوں نے غلط کام کیا ہے تو میں ان کا حصہ نہیں بنوں گی. 100 لوگ غلط جگہ پر جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گی، کیونکہ آئی ایم ڈفرینٹ.
کیونکہ میرے رسول ڈفرینٹ تھے، اور یہ ڈفرینٹ ہونا میرے رسول مجھے سکھا کے گئے ہیں۔ آپ کو کسی ہرڈ کے ساتھ شامل نہیں ہونا، آپ کو اپنی آئیڈینٹی بنانی ہے، اور وہ آئیڈینٹی بنانے کے لیے یو نیڈ کریج۔ اور وہ کریج کون دیتا ہے؟ ایمان دیتا ہے۔ ایمان کہاں سے آئے گا؟ علم سے آئے گا۔ علم کہاں سے آئے گا؟ جب قرآن کھولیں گے، دین کو سمجھیں گے۔ وہ کیسے پاسبل ہوگا؟ محنت سے۔ محنت کیسے کریں گے؟ جب دل میں تڑپ ہوگی۔ تڑپ کیسے آئے گی؟ جب علم ہوگا کہ یہ کیا چیز ہے، کیا چاشنی ہے، یہ کیا سویٹنس ہے، یہ تب یہ سب ہوگا۔ سب میں زیادہ ڈیفیکلٹی بیک ہوم میں یہی ایک چیز ہے، گیدرنگز کا پرابلم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے چیک کریں گے؟ پھر آپ کا چیک ہونا ضروری ہے نا۔ رومانہ علم حاصل کر رہی ہے، رومانہ کو بدلنا ہے، رومانہ کو میرے قریب آنا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، کلاسیں اٹینڈ کر لی، قرآن پڑھ لی، یہ ٹیسٹ ہو گئے۔ اب میں اس سے بڑا ٹیسٹ لوں گا۔ جو گیدرنگز ہوتی ہے اس کے ریلیٹیوز کی، اس کی فیملی میں، وہاں پہ بہت ساری غلط چیزیں ہوتی ہیں۔ اب مجھے چیک کرنا ہے اس کا اسٹینڈ کیا ہے، میرے دین کی خاطر، صرف میری خاطر کھڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ کھڑے ہونا ہے، ہم سب کو کھڑے ہونا ہے۔ آئی نو ہمارے ملکوں میں کیا کیا نہیں ہو رہا ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جو نان مسلمس کے ساتھ ہمیں سملر نہیں کرتی ہے۔ سبحان اللہ، بھی میں نے ایک شادی کے بارے میں جب سنا یہ ساری چیزیں ہوئی تو بس استغفر اللہ یہی جملہ نکلا کہ فرق کیا رہ گیا ایک کرسچین ویڈنگ میں اور ایک مسلمان ویڈنگ میں۔ اور فیملی ایسی کہ کوئی اتنے برے بھی نہیں ہیں کہ ان تک دین کی روشنی نہیں گئی ہو۔ ان کے جو فور فادرز تھے، اتنا پردہ تھا کہ ان کی گھر کی عورتوں کو کوئی نہیں دیکھ پاتا تھا۔ لیکن ود ان 1 جنریشن یہ حال ہو گیا کہ گھر کی بہو اسٹیج پر کیک کے شیپ پر کھڑی ہے اور وہ روٹیٹ ہو رہا ہے پورا اسٹیج، اور مجھ تک ویڈیو آیا، اور وہ سارے آدمی کے ایک جنریشن پہلے انہوں نے کسی اس فیملی کی ایک عورت کو نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت دکھ ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ شروع میں دعا مانگتے ہیں ہم لوگ، یا اللہ ان کو راہ راست پر لے آ، ان کو ہدایت دے، لیکن وہی ہے نا، قرآن میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ ہدایت دینا میرا کام ہے۔ تو پھر ہم لوگ بھی ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اس کے بعد کا سٹیج ہوتا ہے کہ افسوس کرتے ہیں، غصہ آتا ہے، افسوس کرتے ہیں، اس کے بعد کا سٹیج یہ ہوتا ہے کہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں، یا اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہی بات ختم نہیں ہو جاتی۔ یو ہیو ٹو ڈسٹینس یور سیلف، آپ کو پروو کرنا ہے میں ان کا حصہ نہیں ہوں۔ پھر وہاں جب ڈسٹینس کرتے ہیں تو پھر وہی بات آ جاتی ہے، ایموشنل مائگریشن، ایموشنل ہجرا۔ ہؤلاء قومنا، آپ اس اسٹیج پر پہنچ سکیں کہ آپ ان کی غلط باتوں کو غلط کہیں، اور صرف کہیں نہیں، ہٹ جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ ایموشنل اٹیچمنٹس جو ہے اگر رہیں گے تو شیطان وہاں سے وار کرے گا۔ ایک نہ ایک دن آپ ان کی چیزوں کو سمپتائز کریں گے، جسٹیفائی کریں گے، شیطان کروائے گا، اس لیے دور ہونا ضروری ہے۔ اور جب آپ دور ہوں گے تب آپ کو وہ بلیسنگ ملے گی، سب سے بڑی بلیسنگ اس دنیا کی، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوں گے۔ اور جب آپ کو فیل ہوگا کہ میں اب رب سے زیادہ قریب ہوں، تب اٹس اے سائن کہ جو آپ نے وہ سیکریفائس دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ آلویز ریممبر، رب کے قریب ہونے کے لیے ہر پڑاؤ پر، ہر سیڑھی پر، جتنا آپ اوپر جانا چاہتے ہیں، آپ کو اپنی محبتوں پر، اپنی دنیاوی اٹیچمنٹس پر پیر رکھتے ہوئے اس سیڑھی پر اوپر جانا ہوتا ہے۔ جتنی بڑی قربانی نفس کی، جتنی بڑی قربانی محبت کی آپ دیں گے، اتنا بڑا ڈسٹینس
آپ طے کریں گے رب سے قریب ہونے کا. اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں آپ کو، یو فیل، اپنے آپ کو فیل ہو جاتا کہ یہ جو قربانی دے کر آئی ہوں نا صرف اور صرف رب کے لیے، اب میں ایمان میں بہت اونچا محسوس کر رہی ہوں خود کو، اب میں رب کے بہت زیادہ قریب خود کو محسوس کر رہی ہوں. وہ ایک جو سویٹنس، ایک مٹھاس ہوتی ہے رب کے قریب ہونے کی، اس کا پروپورشن اتنا بڑا ہوگا جتنی بڑی آپ قربانی دے کر آئے ہو پیچھے. اور اگر ہم کہیں گے وہ چلتا ہے، کیا ہے فیملی ہے، کیا ہے ایک دن سمجھ جائیں گے، کیا یہ گناہوں میں ہے، تو آپ ان کے ساتھ ہی لگے رہیں گے، غلط کو غلط نہیں کہیں گے، ایک سٹینڈ نہیں لیں گے، تو پھر آپ ایمان کے اسی درجے پر قائم رہو گے، اوپر نہیں اٹھو گے. اوپر اٹھنے کے لیے ہم سب کو پتا ہے، دنیا کا یہی قاعدہ ہے کہ سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں کسی بھی جگہ جانے کے لیے. اور وہ جو سیڑھیاں چڑھتے ہیں ہم اپنی ذات کے اوپر چڑھتے ہیں. ہر وہ چیز جو آپ کو پیاری ہے اس کی قربانی دینی پڑے گی آپ کو، تبھی آپ اوپر آؤ گے. ہمارا اس دنیا کا ایجوکیشن سسٹم بھی یہی ہے، اوپر گریڈ میں جانا ہے تو نیچے ٹیسٹ دینے پڑیں گے. جتنے بڑے ٹیسٹ، اتنی بڑی بڑی ڈگری، اتنا بڑا ایکنالجمنٹ. اور رب کے ساتھ کنیکشن میں ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے اپنے آپ کنیکشن آ جائے گا. نہیں، وہ دنیاوی نکمی نالج کے لیے ہم اتنی محنت کرتے ہیں، رب سے جڑنے کے لیے رب کی جو وہ ڈگری ہے، وہ ایکنالجمنٹ ہے، کیا اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں ہے؟ دل کے ہر تار کو ختم کرنا پڑے گا، ہر چیز سے ڈیٹیچ ہونا پڑے گا، تب رب کی ذات آئے گی دل میں. اور یہ سب سارے کیا ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں ہیں جو ہمارے اطراف میں ہیں. کس کس فارم میں آتی ہے؟ کچھ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، کچھ ہماری نفس کی خواہش ہے، کچھ شہوات ہے، کچھ ہم خود کرنا چاہتے ہیں، کچھ کو ہم جسٹیفائی کر دیتے ہیں. سب کو ایک ایک کر کے ایک ایک سیڑھی سمجھ کر اوپر چڑھنا ہے، تب اونچے ہوں گے ایمان میں انشاءاللہ.